السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈبیٹ ایٹ 8۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی اور ساتھ موجود ہیں امبیسڈر عبدالباسط۔ آج 3 سے 4 انتہائی اہم خبریں، ایکسکلوسیو تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کچھ چکرا دینے والے، ہوش اڑا دینے والے اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بات کریں گے ترکیہ کا۔ آپ نے سنا تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم جا رہے ہیں، اندرون خانہ کیا کہانی ہوئی، وہ کیوں نہیں گئے؟ امبیسڈر عبدالباسط کے پاس بڑی ایکسکلوسیو تفصیلات ہیں۔ دفتر خارجہ میں کیا ہو رہا تھا اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ ساتھ ہی بات کریں گے پنڈی بوائے شیخ رشید صاحب، ان کو 1 روزہ راہداری ریمانڈ پر مری پولیس کے حوالے کیا گیا، اور ان کی جو گفتگو ہے وہ تاثر یہ دے رہی ہے کہ اس وقت بڑا گیم چل رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں ایک نئی پارٹی کو جنم دیا جائے۔ ساتھ ہی صدر مملکت عارف علوی صاحب ان ایکشن نظر آ رہے ہیں، وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے کان پر جوں رینگے، الیکشن کا اعلان کر دیا جائے۔ وہ کامیاب ہوتے ہیں اس ایفرٹ میں نہیں، اب پاکستان تحریک انصاف کو کچھ ایکسٹرا مائل جانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کے MNAs کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا تھا، ان کا جو ڈی نوٹیفیکیشن ہے اس کا حکم معطل کر دیا گیا ہے۔ راجہ کا راج ختم ہوگا۔ یہ راجہ کس راجدھانی پر راج کرتا ہے، کیا کرنا چاہتا تھا، اس کے حوالے سے بتائیں گے۔ اور آخر میں بات کریں گے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک بہت بڑا اعزاز اپنے نام کیا ہے، وہ اعزاز کیا ہے پاکستان کے وزیر اعظم کا؟ 1 بائی 1 بات کریں گے۔ باسط صاحب، اعلان ہوا کہ پاکستان کے وزیر اعظم ترکیہ جا رہے ہیں، اور یہ پہلا موقع نہیں۔ ظاہر ہے کہ جس وقت یہ اپریل میں وزیر اعظم بنے تھے، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں جو ہے وہ سعودی عرب جا رہا ہوں، متحدہ عرب امارات جا رہا ہوں، ترکی جا رہا ہوں، اس کے بعد میں چین جا رہا ہوں۔ اپریل میں اعلان کیا اور نومبر میں جا کے انویٹیشن ملا کہ آپ چین آ جائیے۔ یہ 5-6 مہینے اسی طریقے سے گزر گئے۔ پھر انہوں نے اعلان کیا، کس طریقے سے اس کی پلاننگ کی گئی تھی، ایک ال پلانڈ وزٹ کے متحدہ عرب امارات کے صدر جو ہیں، جن کو میں ریسیو کر چکا ہوں رحیم یار خان میں، وہ اسلام آباد آ رہے ہیں۔ چھٹی کا نوٹیفیکیشن، اسلام آباد کے لوگوں نے چھٹی منائی، یہاں پہ بل بورڈز، بینرز لگے ہوئے تھے ان کو ویلکم کرنے کے لیے، وہ وزٹ کینسل ہو گیا، اور اب ترکیہ کا انہوں نے اعلان کر دیا۔ انسائڈ ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس، پہلے تو نہیں وہ تو میرے پاس ہے، لیکن کاش آپ یہ بھی کہہ دیتے کہ ایک وزیر اعظم نے کوالالمپور سمٹ میں بھی جانا تھا۔ بالکل، اور اس کی انہوں نے اس کے اوپر تو ہم متعدد بار کر چکے ہیں، کوالالمپور سمٹ میں جانے کا، ویسے ہی بیلنس کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس پہ تو تصاویر بھی چھپ گئی۔ جہاں تک دیکھیے اس وزٹ کا تعلق ہے، کیوں نہیں ہوا، ہم نے کل بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ جانا نہیں چاہیے، اور اب مجھے خوشی ہے کہ وہ نہیں جا رہے۔ جب دیکھیے انسٹیٹیوشن کی طرف سے آپ کو جب بھی اس قسم کی ٹیلی فون، انسٹیٹیوشن نہیں باسط صاحب، آپ نے بھی بات کی تھی، پروڈیوسر صاحب پہلے تو یہ کل جو باسط صاحب بات کر رہے تھے ترکیہ کے وزٹ کے حوالے سے پرائم منسٹر کے، وہ ذرا چلوائیں۔ باسط صاحب نے کل پروگرام میں کیا کہا؟ عمران خان صاحب ہوں، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو، باسط صاحب ترکیہ کے ساتھ تعلقات تو پاکستان کے بہترین ہیں، پرویز مشرف ہوں، عمران خان صاحب ہوں، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو، نون جس کی بھی حکومت ہمارے میں شاید، تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کا جانے کا فیصلہ، پہلے تو اس پہ کامنٹ کیجیے۔ دیکھیے میں آبویسلی اس وقت جو ترکیہ کے حالات ہیں، اس میں تو مناسب نہیں لگتا کہ آپ وزٹ کریں، اور جو بھی انتظامات کرنے پڑتے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے اور بہت سے ایشوز ہوتے ہیں، تو میزبان ملک کے لیے ایک لحاظ سے ایک ڈسٹریکشن سی ہو جاتی ہے۔ آپ اس وقت ریلیف پہنچائیے، جو ہے ڈاکٹرز کی ٹیم، سرچ ریسکیو ڈاکٹرز، موبائل ڈاکٹرز کی ٹیم، میڈیکل ٹیمز بھجوائیے، یہ کام کیجئے رادر دن کہ خود آپ تشریف لے آئیں اور ان کے لیے پرابلمز، اپنے میزبان ملک کے لیے پرابلمز کریٹ کریں۔ باسط صاحب کوئی بھی ذی شعور شخص یہی کرتا؟ ایکچولی ہوا یہ اس سارے واقعے میں کہ جب بھی کوئی وزیر اعظم جو ٹاکنگ پوائنٹس ملتے ہیں، کیونکہ ٹیلی فون کنورسیشن ہوئی نا پرائم منسٹر کی اور پریزیڈنٹ اردوان کی، تو اس کے لیے بھی ٹاکنگ پوائنٹس تیار ہوتے ہیں اور وہ فارن آفس بناتا ہے، تو وہ جب ٹاکنگ پوائنٹس آپ تجاوز کر جاتے ہیں تو پھر یہ پرابلمس ہوتے ہیں، کیونکہ ان ٹاکنگ پوائنٹس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ ہم جانا چاہتے ہیں، لیکن پرائم منسٹر نے سوچا کہ اسی وزیر اعظم صاحب کو آپ بتا رہے ہیں کہ جو دفتر خارجہ کی طرف سے رجب طیب اردوان کے ساتھ گفتگو کے لیے ٹاکنگ پوائنٹ جاتے ہیں، اس میں یہ نہیں تھا کہ ہم آ رہے ہیں، اس میں ذکر نہیں تھا، لیکن پرائم منسٹر نے سوچا ہوگا کہ چلیے میں طرف سے ایک انیشیٹو لے لیتا ہوں، کیونکہ میرے جو بڑے بھائی تھے 1999 میں وہ بھی گئے تھے، تو میں بھی چلا جاتا ہوں۔ اس وقت زلزلہ آیا تھا اور 30,000 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی تھیں اس وقت بھی،
تو بہرحال وہ ہمارے اس وقت جو سفیر تھے کرامت غوری صاحب شاید، انہوں نے اس کے اگینسٹ ریکمینڈ بھی کیا تھا، پھر ایک ہفتے کا ڈیلے کر کے وہ گئے تھے پرائم منسٹر ہوا۔ تو یہ جو ہے انہوں نے اپنی طرف سے کہہ دیا کہ میں اب ترکی کے صدر جو ہیں اردوغان صاحب، ایک مروت بھی ہوتی ہے نا چیزوں میں، تو انہوں نے کہا کہ چلیے جی اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیے۔ جب فارن آفس کو یہ ساری کنورسیشن کا معلوم پڑا کہ جی وہاں سے اب اعلان بھی ہو گیا پی ایم او سے کہ ہم نے جانا ہے، تو دین جو ہمارے اس وقت ایکٹنگ فارن سیکرٹری ہیں وہ ابھی ریسنٹلی ٹرکی سے آئے ہیں، قاضی صاحب، قاضی صاحب، تو ان کو وہ جانتے ہیں، ٹرکی کو بہت عرصہ وہاں پہ رہے ہیں۔ انہوں نے پھر آبویسلی فارن آفس نے یہاں پہ جو ٹرکی سفیر ہیں ان سے بھی کنسلٹ کیا۔ ٹرکی سفیر نے بھی کچھ نہیں کہا، کیونکہ بھارت جب ان کے صدر نے کچھ نہیں کہا تو ٹرکی سفیر تو کچھ نہیں کہہ سکتا نا کہ آپ نہ جائیے۔ انہوں نے مربت سے کہہ دیا کہ آپ خود فیصلہ کر لیجئے۔ تو پھر ہمارے فارن آفس کو میں شاباش دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے صحیح اسٹرانگ ریکمنڈیشن پرائم منسٹر کو دی کہ یہ وقت جانے کا نہیں ہے، ابھی وہاں پہ ایک ہنگامی سی صورتحال ہے، قیامت صغریٰ برپا ہوئی ہے، تو یہ موقع وہاں جانے کا نہیں ہے، ہم جو ریلیف بھجوا رہے ہیں وہ بس کافی ہے، اور وزٹ ہم پلان کر لیں گے کچھ عرصے کے بعد۔ تو یہ ساری اندر کی کہانی ہے۔ تو مجھے خوشی ہے کہ ہمارا جو انسٹیٹیوشن ہے فارن آفس، انہوں نے اپنا ہوم ورک کیا اس سارے ایک فوپا کے بعد، اور یہ تبھی ہوتا ہے جب آپ انسٹیٹیوشن، جس طرح میں نے پہلے کہا، انسٹیٹیوشن کی جو ریکمنڈیشنز، میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ پرائم منسٹر ان جو انسٹیٹیوشن کی طرف سے جو بھی ریکمنڈیشن آتی ہے وہ اس سے باؤنڈ ہوتا ہے، پابند نہیں ہوتا، وزیر اعظم فیصلہ کر سکتا ہے، فائنل اتھارٹی وہی ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال ایک موقع کی نزاکت کو سمجھنا چاہیے تھا، اور اس قسم کے اعلانات نہیں کر رہے ہو جو آپ نے پہلے بھی باتیں کی یو اے ای کے پریزیڈنٹ کے حوالے سے، اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں آپ ان کے پریزیڈنٹ کے وزٹ میں، اتنی گنجائش نہیں تھی کہ 20 منٹ یا 25 منٹ اندر امپروو ہونے کا انتظار کر سکتے ہیں۔ میں کل سے دیکھ رہا ہوں انڈین جو میڈیا جو ہے وہ مزے لے رہا ہے کہ جی ٹرکی نے کہہ دیا کہ پرائم منسٹر نہ آئیں، ٹرکی نے ایسا نہیں کہا، یہ ہم آپ کو بڑے اعتماد کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ ترکی کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں کی گئی، البتہ یہ ایک ill planned ہماری طرف سے غلطی تھی، اور پھر آئی ایم گلیڈ کہ ہم ہی نے ریئلائز کیا فارن آفس سے کہنے پہ کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ باسی صاحب، ویسے تو میں نے آپ سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ یہ دورے پلان کس طریقے سے ہوتے ہیں، ٹاکنگ پوائنٹس کیسے طے ہوتے ہیں، ایجنڈا کس طریقے سے سیٹ ہوتا ہے، اس میں دفتر خارجہ کی اور سفراء کی انوالومنٹ کیسے ہوتی ہے، تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ سب کچھ طریقہ کار ہوتا کیسے۔ لیکن وقت کی قلت ہے، بہت زیادہ ٹاپکس ہیں۔ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ان کو حوالے کر دیا گیا، آپ ڈیبیٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے ذرا گرما گرم آپ شیخ رشید کو ڈسکس کرنے کے لیے بڑے بے چین ہیں، میں نوٹ کر رہا ہوں۔ سر میں راولپنڈی رہتا ہوں، پنڈی میں جناب جیمز بانڈ آف راولپنڈی کیا کہہ رہے ہیں، پروڈیوسر صاحب ذرا سنوائیں ان کی ذرا گفتگو۔ باہر لڑوں، الیکشن لڑوں گا عمران خان کے ساتھ، میں گھبرانے والے دن پیدا نہیں ہوا۔ چپ رہا، زندہ باد، بہت محبوبہ ہے، ہتھکڑی میرا زیور ہے، جیل میرا سسرال ہے، اس حکومت کو نیست و نابود کر دوں گا۔ باسط صاحب، شیخ صاحب کو لگتا ہے سٹارٹ میں آپ نے دیکھا ان کا مورائل بڑا ڈاؤن تھا، آغاز میں دیکھا کہ وہ ان کے جو سینز نظر آ رہے تھے، لگتا ہے کہ ان کو کوئی تسلی تشفی مل گئی ہے کوئی، لیکن دو چہرے ہیں شیخ رشید صاحب کے۔ ایک جب وہ کیمرہ پہ بات کر رہے تھے وہ ہم نے آپ کو سنوائی، ساتھ ہی ثاقب بشیر صاحب ہیں، رپورٹر ہیں، وہ کورٹ میں کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ کمرہ عدالت میں جو گفتگو کر رہے تھے شیخ صاحب، تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ آج تک میرے سے کسی نے جو میرے اوپر قائم مقدمات ہیں موجودہ اس کے حوالے سے تفتیش نہیں کی، سیاست کی بات کرتے ہیں میرے سے، عمران خان کو نااہل کرنے کا یہ فیصلہ کر چکے ہیں۔ باہر سے 3 لوگ جیل میں مجھ سے ملنے آئے، جب کوئی ملنے آتا ہے تو آنکھوں پر پٹی باندھ دی جاتی ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر سے ایک اور پارٹی بنانا چاہتے ہیں، مجھے یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دو، اور صوبائی اور مرکز کے الیکشنز اکٹھے ہوں گے۔ یہ بھی گفتگو جو ہے وہ اس پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے، شیخ رشید صاحب نے الیکشنز کے بارے میں ہم نے بعد میں بات کرنی ہے، لیکن شیخ صاحب جو ہیں وہ جو گفتگو کر رہے ہیں دیٹ از ویری سیریس، اٹ مینس کہ واقعی کوئی ایسا ایفرٹ ہو رہا ہے اگر شیخ صاحب سے جیل میں یہ بات کی جا رہی ہے۔ دیکھیے یہ تو اسپیکولیشن بڑے عرصے سے ہو رہی تھی نا، جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے تو یہ اسپیکولیشن تو ہو رہی ہے کہ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی ایک کوئی کنگ پارٹی بنا دی جائے، کنگز پارٹی۔
تو یہ باتیں تو ہوتی رہی ہیں، اور اس لیے ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ بڑے متحرک بھی ہوئے اس دوران، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پی ایم ایل این سے کچھ لوگ کھینچ پائیں گے. جو پہلے ایک تھا کہ جی خاقان عباس نہیں، یہاں تو پی ٹی آئی کو توڑنے کی بات ہو رہی ہے. لیکن پی ٹی آئی تو دیکھیں نا، توڑ کے ان سے کچھ لے سکتے ہوں شاید، مجھے نہیں معلوم، لیکن جہانگیر ترین، علیم خان، یہ جو لوگ ہیں یہ تو تیار بیٹھے ہیں کچھ اپنی پارٹی پھر. چودھری نثار علی خان، کیونکہ وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، اور اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اپنی شاید 56 این اے ہے کیا ہے ان کی جو حلقہ وہ ہے، اب تبدیل ہو گئی ہے. جو چودھری نثار صاحب ہیں نا، باسط صاحب، میں آپ کو نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آن دا فیصلہ بیسس آف کروں گا. انفارمیشن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ چودھری نثار صاحب جو اس وقت کر رہے ہیں نا، وہ بڑا دلچسپ ہے، بڑا عجیب و غریب ہے. وہ دونوں سائڈز پر کھیل رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنے قریبی لوگوں کو، دیکھیں میں نے لڑنا ہے آزاد لڑیں گے، فیصلہ میں کروں گا بعد جیتنے میں. کے بعد کروں گا. ساتھ ہی وہ دونوں جانب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ بھی میرے خلاف کینڈیڈیٹ نہ کھڑا کریں اور آپ بھی میرے خلاف کینڈیڈیٹ. یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے انفارمیشن مطلب وہ ہر طرف جو ہے وہ لیکن میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل این ان کے خلاف کینڈیڈیٹ ضرور کھڑا کرے گی. وہ ضرور کھڑا کرے گی، کیونکہ انہوں نے جو تقریر کی ہے کہ میرا قرض ہے نواز شریف پر، تو پی ٹی آئی ممکن ان کو اوبلائج کرے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ پی ایم ایل این ان کو اوبلائج نہیں. لیکن بات صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو شیخ رشید صاحب نے بات کیا، کم از کم ابھی یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو اب بچ گئی ہے، علیم خان صاحب کے، جہانگیر ترین کے جو ڈنٹ راجہ ریاض وغیرہ جو ہونا تھا، اس کے بعد تحریک انصاف نے جو ضمنی انتخابات کے نتائج دیکھے ہیں نا، تو اگر کسی کے دل میں کہیں یہ خواہش موجود تھی کہ میں تحریک انصاف کو چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہونے والا. دیکھیے ہو سکتا ہے، کیونکہ جو حکومت وقت ہے نا، ہارنے کے لیے چھوڑے گا کوئی نہیں. ہارنے کے لیے ممکن ہے کہ وہ جیت جائے. آپ جس کو ہار اس وقت کہہ رہے ہیں وہ اکتوبر نومبر میں جیت میں بدل جائے. ہو نوز. نہیں، نئی سیاسی جماعت اگر بنائیں گے اس کو یہ شیورٹی نہیں ہوگی. نئی سیاسی جماعت مطلب وہ تحریک انصاف سے بھی لڑے گا، وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں سے بھی لڑے گا. میں بات دوسرے پیرائے میں کر رہا تھا، نئی جماعت کے حوالے سے نہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ لوگ جوائن کر شاید پی ڈی ایم کو یا پی ایم ایل این کو جوائن کر لیں. میں نئی جماعت بنے بھی نا تو وہ کسی اس قابل نہیں ہوگی کہ اس طرح ٹف ٹائم دے سکے پی ایم ایل این کو یا پی ٹی آئی کو، فار دیٹ میٹر، خاص طور پہ پنجاب میں. تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی پارٹی بنانے کا کوئی ارادہ ہے. یہ ایک بات شیخ رشید نے کر دی ہے، ہوا میں ڈال دی ہے، لیکن پارٹی اس وقت بن نہیں سکتی. اگر بن بھی جائے گی تو ٹائم پیریڈ بہت لمیٹڈ ہے کہ وہ کوئی ملک میں ویسے بھی باسط صاحب پیٹرول کی قلت ہے. یہ الگ بات ہے. جو طیارہ ہے جہانگیر ترین صاحب کا جو محو پرواز تھا 2018 میں، یہ الگ بات ہے کہ ایک پارٹی بنا کر یہ ایک فیصلہ کیا جائے کہ ہم نے پھر ہنگ پارلیمنٹ بنانی ہے. یہ ہنگ پارلیمنٹ کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کس طرح سیاست کام کرتی ہے. اس کا مطلب یہ باسط صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکھنے والوں نے کچھ نہیں سیکھا نہیں ہے. دیٹ از کریکٹ، سیکھا نہیں ہے. لیکن باسط صاحب وہ جو طیارہ 2018 میں محو پرواز تھا، وہ طیارہ اڑتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا. مجھے لگتا ہے کہ یہ مشکل کام ہوگا جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر ڈنٹ ڈال کے کوئی پارٹی بنائی جائے. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو ہے دو سے تین بہت ہی اہم تفصیلات ہوشربا قسم کے اعداد و شمار سامنے رکھیں گے. صدر عارف علوی صاحب ان ایکشن نظر آ رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھی، اور راجہ کی راجدھانی کے بارے میں بھی بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ ود اس. بیک آفٹر دا بریک. پاکستان کے صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب جو ہیں وہ میدان میں اتر آئے ہیں. انہوں نے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو خط لکھا ہے اور خط میں انہیں ان کی آئینی ذمہ داری کے بارے میں بتایا ہے. باسط صاحب، ملک کے صدر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے آئین کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، وہ عہد ہے، میرا عہد ہے کہ پاکستان میں، اور پھر وہ پاکستان کے آئین کے شقوں کا حوالہ دیتے ہیں، کچھ باہر کی اگزامپلز کوٹ کرتے ہیں، ڈیموکریسی کو، جمہوریت کو لاحق خطرات کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جھنجھوڑا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ 2 صوبے ہیں، وہاں پر اس وقت نگران حکومت موجود ہے، الیکشنز کروائے جائیں جس طریقے سے آپ اپنی آئینی ذمہ داری ان حلقوں میں پوری کر رہے ہیں جہاں پر ضمنی انتخابات کروانے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ صدر صاحب جو ہیں ان کا یہ ایفرٹ جو ہے وہ سکسیسفل ہوگا؟ دیکھیے، صدر صاحب نے تو مجھے لگتا ہے کہ صدر صاحب بحیثیت صدر کے نہیں، پی ٹی آئی کے ایک فارمر ممبر کے طور پہ یہ خط لکھا ہے جو مجھے لگ رہا ہے.
اور خط میں کچھ ٹائپوز بھی ہیں, کچھ گرامیٹیکل مسٹیکس بھی ہیں, وہ تو چلے اپنی جگہ پہ, وہ اتنی اہم بات نہیں ہے. لیکن اصل سوال جو 3 صفحوں کا یہ جو لیٹر ہے, اس کو اگر آپ غور سے پڑھیے, اور جو مثالیں صدر محترم دے رہے ہیں وہ ساری امریکہ کی دے رہے ہیں. میں نے کھول لیا, امریکہ کی دے رہے ہیں وہ جی. اور خاص طور پہ جو انہوں نے ابراہم لنکن کے الیکشنز کی بات کی ہے 1864 کی, کہ دیکھیے سول وار بھی ہو رہی تھی, یہ ساری ایگزامپلز. سیکنڈ ورلڈ وار کی ایگزامپل دی ہے انہوں نے, سول وار کی ایگزامپل دی ہے. کویسچن یہ ہے کہ اگر آپ نے ایگزامپل دینی تھی تو امریکہ تو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے, وہاں پہ الیکشنز بالکل ایک مختلف اعتبار سے ہوتے ہیں. نہیں, ہمارا پڑوسی ایران میں کبھی نہیں ہوا. نہیں, کویسچن یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ کیسے, ہمارے ہاں جو حالات ہوئے ہیں یہ دوسرے ممالک میں ہوتے بھی نہیں. یہی بتا دیتے کہ امریکہ میں کبھی اس قسم کے حالات بھی ہوئے ہیں. انہوں نے جو گفتگو کیا اس کا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو. نہیں, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ایگزامپلز انسان دے نا اس لیول پہ, تو ایگزامپلز وہ ہوں جو ہمارے ملک کی جو جمہوریت ہے, جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اس سے مطابقت رکھتا. تو میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ آرٹیکل 224(2) جو ہے اس کے تحت الیکشن یقیناً 90 دن میں ہونے چاہیے, لیکن پریزیڈنٹ صاحب کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے تھا کہ کل کے پی میں الیکشن کمشنر نے, جو چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان, انہوں نے وہاں اجلاس بلایا. وہاں پہ آئی جی پولیس کے پی کے جو ہیں وہ بڑے, انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ جی دیکھیے ہماری جو سیکیورٹی پرسنل کی ریکوائرمنٹ ہے صوبے میں سیکیورٹی کے لیے وہ 1,50,000 کے قریب ہے. اس وقت ہمیں جو شارٹیج ہے وہ 57,000 کی شارٹیج ہے. اگر ہم گلگت بلتستان سے یا آزاد جموں اور کشمیر سے بھی فورس منگوا لیں تو تب بھی یہ شارٹیج پوری نہیں ہوتی. اور انہوں نے بالکل واضح طور پہ کہا, معظم انصاری نام ہے شاید ان کا, کہ بھئی ہمارے ہاں تو میں یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ الیکشنز کے دوران کوئی اس قسم کے واقعات نہیں ہوں گے, لیکن جو فیصلہ ہوگا ہم اس کو کوشش کریں گے کہ ٹھیک کریں. تو تھوڑا بہت میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ کو یہ لیٹر نہیں لکھنا چاہیے تھا. یوں لگتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو ان کو تسلی دینے کے لیے, ان کو مطمئن کرنے کے لیے لیٹر لکھا گیا ہے. I don't think so کہ اس میں کوئی ایسی بات ہے, کوئی قباحت ہے. جب ایک واضح ایفرٹ نظر آ رہا ہو کہ حکومت دلچسپی نہیں رکھتی انتخابات کروانے میں, ملک کا وزیر قانون کھڑے ہو کے توجیہ پیش کرتا ہے کہ فلاں سن میں فلاں اسیسینیٹ ہو گیا تھا تو اس وجہ سے وہاں پر الیکشن ڈیلے ہوا تھا, فلاں سن میں یہ مسئلہ تھا تو یہ ہوا تھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذہنی طور پر یہ طے کر چکے ہیں آپ نے الیکشن ڈیلے کرنا. میں تو پہلے بھی ایک پروگرام میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ شاید پاکستان کی تاریخ میں ہوگا, کیونکہ پاکستان میں جو الیکشنز ہیں وہ ہمیشہ جنرل اپنے اسمبلی, قومی اسمبلی کے اور پروونشل اسمبلیز کے ایک ساتھ ہی ہوتے رہے ہیں. میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ بھارت میں یہ نہیں ہے, بھارت میں الٹا حساب ہے. اسٹیٹ الیکشنز اپنے اپنے وقت, اس سال بھی بھارت میں تقریباً 9 اسٹیٹس میں الیکشنز ہو رہے ہیں, تو وہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اسٹیٹ اور جنرل الیکشنز ایک ساتھ کروائے جائیں. ہمارے ہاں اگر ایک پریسیڈنٹ آپ ڈال دیں گے تو دیٹ may not be in good taste in the longer term. ایک ہمارے لیے پرابلمس تو کریٹ کر سکتا ہے. That takes us to a very important question کہ کیا واقعی کوئی ایسا ایفرٹ ہو رہا ہے. فواد چودھری صاحب کی ذرا بات سنوائیں پروڈیوسر صاحب. خواجہ سعد رفیق صاحب نے تو بڑا کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ اکٹھے الیکشنز کے حوالے سے جو خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہمیں الیکشنز ایک ساتھ ہی کروانے چاہیے, اور لگتا یہی ہے کہ الیکشنز ایک ساتھ ہی ہوں گے. بتائیں ذرا پروڈیوسر صاحب, چلائیں ذرا فواد کہہ رہے ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات بھی سیدھا آئین کے مطابق جو ہے ہونے ہیں, اس کا شیڈیول آنا ہے. یہ قومی اسمبلی کے الیکشن رکنے ہیں. جو میں دیکھ رہا تھا نون لیگ والے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ایک ساتھ ہونے چاہیے, بالکل ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں ایک ساتھ ہونے چاہیے. اور اس مقصد کے لیے نون لیگ ہمت کرے, تھوڑا سارا اپنے لوگوں کو, کون سی سیاسی جماعت ہوتی ہے جو لوگوں کو فیس ہی نہ کرے اور آپ کہیں کہ نہیں ہم نے صرف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ حکومت کرنی ہے. سیاسی جماعتیں تو اس طرح نہیں کرتی. نون لیگ نے اپنی سیاست کا بیڑا غرق کر لیا ہے. یہ اپنے دوسری یہ جو وہ کھڑے ہوئے ہیں اس وقت وہ سوٹی کے اوپر کھڑے ہو کے ان کا خیال ہے کہ وہ حکومت کر لیں گے, وہ حکومت نہیں کر سکتے. پی ڈی ایم بجٹ دے گی؟ میرا خیال ہے دے دے گی جی. 2023 کا, 2023-24 کا. آپ کو لگتا ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکٹھے انتخابات نہیں ہو رہے؟ نہیں, کیوں نہیں ہو رہے؟ اکٹھے انتخابات تو تبھی ہوں گے نا, ورنہ 90 دن ایکسیڈ کر جائیں گے آپ. تو کر جائیں, اس میں بہت سی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ وہ اس کو جسٹیفائی کریں. دس از دا ویری پوائنٹ, ہو جائے گی. یہی بات
جو ہے وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ کرتے ہیں کہ ہو جائے گی. یہ کیسے پتہ ہے سب کو کہ کوئی حالات خراب ہو جائیں گے؟ اسپیکولیشن ہے نا, اس کی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو انفارمیشن, آپ جو صورتحال دیکھتے ہیں اپنے ڈائنامکس ارد گرد تو اس سے آپ اسپیکولیٹ کرتے ہیں, آپ اپنی رائے قائم کرتے ہیں, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ہم اس کا حصہ تو نہیں ہے نا, یہاں ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں. اسپیکولیشن یہ کیوں نہیں ہو رہی کہ وقت پر ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ خواجہ سعد قومی اسمبلی کے پہلے ہو اس لیے کہ حکومتی جو وزراء ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ساتھ ہی ہوں گے, تو اب ہم کیا کہیں؟ ہو سکتا ہے وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہوں کہ قومی اسمبلی پہلے ہو جائیں گے. قومی اسمبلی کی تو پہلے ہو ہی نہیں سکتے, اس میں تو میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں. باسی صاحب, ظاہر ہے کہ اس میں ہم نے ایک اور اہم موضوع پہ بات کرنی ہے, لہٰذا نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں, نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے اوپر, کیونکہ میں تو پھر آپ کو 2022 میں جو 19 مئی کو شہباز شریف صاحب کی, میں آپ کو بتا رہا ہوں دا بیسس آف انفارمیشن, عرفان صدیقی صاحب ان کا تقریر لکھ چکے تھے اللہ حافظ کہنے کی. نہیں وہ الگ بات ہے, مجھے اب بتائیے کہ ابھی بھی یعنی پاکستان کی سیاست ممکنات کا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز وقت سے پہلے ہو سکتے ہیں؟ سر یہ ابھی IMF والا آ لینے دینا, آپ کو پتہ چل جائے گا. IMF کہہ رہا ہے آپ کو جو لگ رہا ہے کہ 5 ارب, سر پیسے سے چلتا ہے سب کچھ. اس کی بات کو چھوڑیں, جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں, جو ڈائنامکس ہیں, آپ مجھے اپنی رائے بتائیے نا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز پہلے ہو جائیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ عمران خان صاحب اگر نہ چھوڑیں, اگر عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹانے میں تھرو ان کو نااہل وغیرہ کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, عمران خان صاحب سائڈ پہ ہو جائے نا, تو وہ کہتے ہیں ابھی الیکشن کروا لیں, آج ہی کروا لیں الیکشن. نہیں یہ تو دیکھیں نا, پھر آپ نے کیویاٹس لگا دیے نا. میں تو دیکھیں, میں تو اپنی جو ڈائنامکس ہیں اس کی اسپیکولیشن باز صاحب راجہ کی راجدھانی میں بات کر لینے دیں. چلیں آپ چھوڑیں, اب آپ فوری دوسرے موضوع پہ جانا چاہتے ہیں تو جائیے, لیکن کویسچن یہ ہے کہ میری رائے میں صدر پاکستان کو پارٹی نہیں بننا چاہیے تھا, پارٹیزن نہیں ہونا چاہیے تھا. صدر مملکت کا ایک ایسا ہوتا ہے, پارٹیزن کی کیا بات ہے, اس کو آسکنگ فار آئین پر عمل درآمد کرنا کیسے پارٹیزن ہونا ہے؟ جو مثالیں دے رہے ہیں ساری امریکہ کی دے رہے ہیں. سر وہ جہاں مرضی کی ایگزامپلز دیں, پڑھے لکھے آدمی ہیں, اگر انہوں نے کچھ بکس پڑھی ہیں, تاریخ پڑھی ہے, اس کا حوالہ دینے میں کیا پرابلم؟ کمپیٹیبلٹی بھی تو ہونا پاکستان کے ساتھ. وہاں اس کی جو پاکستان میں حالات ہیں وہاں واقعات ہوتے ہی نہیں امریکہ میں اس قسم کے, کیا بات کرتے ہیں؟ تو کیا پھر, اچھا ٹھیک ہے, پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر مملکت کو یہ لکھنا چاہیے تھا کہ آپ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے الیکشنز کو مؤخر کر دیں, خاموش دیکھتے رہیں جو تماشا ہو رہا ہے ملک میں. یعنی آئین جو ہے اس پر عمل درآمد نہ ہو رہا ہو اور صدر پاکستان بیٹھ کر خاموشی سے دیکھتا رہے, تو یہ بات درست ہے. ابھی تو الیکشن کمیشن نے کچھ اناؤنس نہیں کیا نا, ابھی تو وہ کنسلٹیشنز کر رہے ہیں. اگر وہ کچھ بات میں فیصلہ کریں تب تیاری کا مرحلہ ہوتا ہے, الیکشن عملہ جو ہے وہ بننا, میرے خیال میں ابھی کچھ تھوڑا لوگوں نے پریزیڈنٹ کو تھوڑا سا وقت دینا چاہیے. کمیشن اپنا کام کر رہا ہے, پاکستان الیکشن کمیشن, وہ میٹنگز بھی کر رہا ہے, جس طرح دونوں یہ معاملہ کیسے انفولڈ ہوتا ہے. باسط صاحب بہت ہی امپورٹنٹ, راجہ ریاض صاحب راجہ ہیں, تو راجہ کا جو راج ہے وہ خطرے میں ہے. لاہور ہائی کورٹ سے ایک ڈیسیجن آتا ہے, وہ راج کر رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے 43 MNAs کے استعفے منظور کرنے کا حکم تھا, ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا, اس کو معطل کر دیا جاتا ہے. اس پر اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ عدالت نے اسپیکر کے سیاسی بنیاد پر کیا گیا فیصلہ معطل کر دیا. 43 تحریک انصاف کے MNAs کی رکنیت بحال. راجہ ریاض صاحب لیڈر آف اپوزیشن کا کمرہ خالی کرنے کی تیاری کریں. یہ عجیب و غریب راجہ ہے, یہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن نون لیگ کے ٹکٹ پر لڑیں گے. انہوں نے جس حکومت کی مخالفت کرنی ہے اپوزیشن لیڈر کے طور پر, اس حکومت کے حق میں یہ بیان دیتے ہیں. جس پارٹی کے نشان پر, بلے کے نشان پر یہ الیکشن جیت کر آئے ہیں, اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. یہ دنیا کے واحد اپوزیشن لیڈر ہیں. پاکستان کی تاریخ میں شاید ایسا اپوزیشن لیڈر کوئی نہیں گزرا ہوگا. پروڈیوسر صاحب سنوائیں راجہ ریاض صاحب کی کوئی ذرا چٹپٹی سی گفتگو, پھر ہم اس پہ ذرا تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. جو کرپشن عمران خان کے ارد گرد پنجاب میں KPK میں ہو رہی تھی, ہم اس وجہ سے ناراض تھے, ہم کہتے تھے کہ اس کو روکیں. اسی طرح دہشت گردی کی پالیسی جو تھی کہ طالبان ہمارے دوست ہیں, ان کو یہاں پہ ایڈجسٹ کیا جائے, ان کو دفتر کھولنے دیے جائیں. ہم نے اس وقت بھی انہیں کہا تھا کہ یہ حرکت نہ کریں, اس سے بڑا نقصان ہوگا. پارٹی بھی تباہ کی ہے اور ملک کو بھی تباہ کیا ہے ہر لحاظ کہ خان صاحب یہ ظلم نہ کریں, پارٹی کے مشکل وقت میں کام آنے والے لوگوں کو قربان نہ کرے. لیکن خان صاحب قربانی کے عادی ہیں, اور پیچھے سے
جو انہیں گھر سے مشورے مل رہے تھے اچھا۔ انہوں نے صرف وہ اون چودھری کو قربان کر دیا. ان کے پاس دو چوائس تھی, ایک تو جیسے آئے تھے اسی وقت الیکشن میں چلے جاتے, تو اس وقت عمران خان کا گراف بہت نیچے تھا اور پی ڈی ایم کا گراف بہت ہائی تھا, لیکن یہ الیکشن میں نہیں گئے. انہوں نے ملک کو بچانے کے لیے یا ریاست کو بچانے کے لیے قربانی دی. اگر اس وقت بھی الیکشن ہو جاتے تو ملک ڈیفالٹ کر جانا تھا. انہوں نے ڈیفالٹ ہونے سے ملک کو بچانے نکلے, محنت کر رہے ہیں. اللہ کرے پاکستان کامیاب ہو, پاکستان کے عوام کامیاب ہوں. باسط صاحب, دنیا کا پہلا اپوزیشن لیڈر جو حکومت کی قربانیوں کے بارے میں ایک سیر حاصل گفتگو کر رہا ہے. یار مطلب مجھے راجہ صاحب ٹھیک ہے وہ MNA ہیں, اب کیا کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ بھی تو دیکھیے نا کہ پہلے پیپلز پارٹی میں تھے نا شاید, پاکستان پیپلز پارٹی میں, تو عمران خان کو بھی سوچ سمجھ کے ان کو اپنی پارٹی میں لینا چاہیے تھا کہ اس قسم کے جو لوگ ہیں کیوں انہوں نے قبول کیے. تو اگر آج یہ ہم دیکھ رہے ہیں اس صورتحال تو اس میں عمران خان کا بھی خان صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ان کے بچوں کی شادی نہیں ہو, ان کے ظاہر نام لے کے نہیں کہا تھا, لیکن کویسچن یہی ہے نا کہ عمران خان صاحب نے بھی اپنے بہت سیاسی غلطیاں کیں اور آج اس کا خمیازہ بھگت بھی رہے ہیں ایک لحاظ سے کہ ان لوگوں کو موقع دیا. یہ وہی لوگ ہیں جو پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں. اب تو انہوں نے کراس لگا دیا, انہوں نے خدا کہا کرے ایسا نہیں, کوئی حرف آخر سیاست میں نہیں ہوتا. اللہ کرے کہ کچھ سیکھ لیں ہم, کیونکہ جو ہم پہلے کہتے تھے کہ کچھ لوگ جلا وطنی سے آئے ہیں, انہوں نے بہت کچھ سیکھ لیا ہوگا. پھر حالات جب آتے ہیں کالا کوٹ پہن کے یوسف رضا گیلانی کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان کچھ نہیں سیکھا ہوتا. تو ابھی بھی یہی حالات اگر ہو گئے کہ پھر بھی کچھ نہ سیکھا تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے مجھے کوئی اس طرح کانفیڈنس نہیں ہے کہ اپنی غلطیوں سے لوگوں نے سیکھا ہوگا. لیکن راجہ راج صاحب کے اب جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ آپ نے کہا کہ ان کا راج ختم ہونے والا ہے. لگتا یہی ہے کہ ان کا راج ختم ہونے والا ہے. بریک لیں گے اور بریک لینے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم آپ کے سامنے ہوش ربا قسم کے اعداد و شمار رکھیں گے. پاکستان کے وزیر اعظم نے ایک بہت بڑا ریکارڈ اپنے نام کیا ہے اور اعزاز حاصل کیا. پاکستان چلیں کسی چیز میں پوری دنیا میں گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ سب سے نمایاں ہو کر سامنے آیا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. وہ وقت بہت قریب ہے جب پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف باسط صاحب ڈائری اٹھائیں گے, مڑ کر دیکھیں گے اور کہیں گے کوئی رہ تو نہیں گیا جسے میں نے وزیر نہ بنایا ہو, جسے میں نے مشیر نہ بنایا ہو. یعنی کہ اس ملک کے ساتھ آپ ظلم کا عالم چیک کریں کہ ابھی نوٹیفیکیشن کے بعد نوٹیفیکیشن, حکومت کو لگتا ہے کہ ہم کہیں نہیں جا رہے, ایک کے بعد ایک شخص کو کابینہ کا حصہ بنایا جا رہا ہے. اور باسط صاحب دنیا میں سب سے بڑی کابینہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بنا چکے ہیں, اور حیران کن طور پر اب کابینہ کے اراکین کی تعداد جو ہے وہ 85 ہو گئی. شہباز شریف صاحب ایک بڑا اعزاز حاصل کرنے پر پاکستان کے لیے آپ کو مبارک ہو. اس وقت دنیا کی سب سے بڑی کابینہ پاکستان میں, ایک وہ ملک جس کے اس وقت فورن ریزروز $3 ارب سے کچھ زائد ہیں, اور پاکستان کا شمار 5ویں بڑی آبادی ہے. پاکستان 33واں رقبے کے حساب سے سب سے بڑا ملک ہے, لیکن کابینہ کے اعتبار سے آپ اپنی اکانومی کا سائز دیکھیں اور کابینہ کے اعتبار سے 85 لوگ. کچھ اعداد و شمار میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, پھر ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ نے دنیا بھر میں سرو کیا, وہاں پر حکومتوں کو آپریٹ کرتے ہوئے دیکھا, کاؤنسل آف منسٹرز دیکھے, ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا, ان کی ایفیشنسی چیک کی. کیا شہباز شریف صاحب کو یہ زیب دیتا ہے؟ جناب اس وقت دنیا میں ہمارا, چلیں پہلے پڑوسی ملک کی بتا دیتا ہوں. پڑوسی ملک ہے جناب ہندوستان, دنیا کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک بن چکا ہے, چین کو کراس کر چکا ہے, رقبے کے حساب سے 7واں 8واں بڑا ملک ہے. اور ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کی جو کابینہ ہے اس کا سائز ہے 75 لوگ پورے بھارت کو, اس کے تمام مسائل کو دیکھتے ہیں. اور ایک بات یہاں میں ایڈ کر دوں کہ وہاں اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ بھی بہت بڑی ہے کیبنٹ. بالکل, اور وہ کرٹیسائز کرتے ہیں. اور یہاں پر جناب 85 لوگ لے کر شہباز شریف چلیں گے.
G7 ممالک جو دنیا کے امیر ترین، طاقتور ترین، جدید ترین ممالک تصور ہوتے ہیں، جو اس دنیا کو چلاتے ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر کے تحت یہ حکومت، یہ دنیا چلے گی، وہ ممالک امریکہ کے 25 امریکی صدر کی کابینہ میں 25 اراکین موجود ہیں، برطانیہ کے 28، اسی طریقے سے جاپان میں 23 لوگ جو ہیں وہ نظام حکومت چلاتے ہیں، کینیڈا میں 38 لوگ پورے کینیڈا کو سنبھالتے ہیں، اس کے بعد اٹلی کے 24 رکنی کابینہ ہے، جرمنی میں 16 رکنی کابینہ ہے اور فرانس میں 18 رکنی کابینہ۔ باسط صاحب، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر پاکستان کے وزیر اعظم اور یا پھر وزیر اعظم بھی چھوڑے، پاکستان کی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ 85 لوگ اور ان کو تجویز کردہ، ان کو اسائنڈ رسپانسبلٹیز کہ کس کو کون سا محکمہ دیا ہے، وہ بتا دیں تو باسط صاحب میں معافی مانگ لوں گا یہاں پہ کہ جناب آپ نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا اس ملک کے نہیں، لیے۔ یہ کیا بات ہوئی معافی مانگ لوں گا؟ آپ یہ کہیں کہ میں صحافت چھوڑ دوں گا تو پھر میں کچھ وہ چیلنج قبول کریں آپ کا؟ بھائی صاحب، تھرڈ ڈے انٹو دا پروگرام یو وانٹ می ٹو لیو؟ نہیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو، لیکن اگر آپ نے کوئی چیلنج کرنا ہے تو کوئی بڑا چیلنج کرنا نہیں ہے، معذرت باسط کیا صاحب، ہے؟ 85 لوگوں کا نام اگر شہباز شریف صاحب بتا دیں کہ یہ میری کابینہ کے وہ لوگ ہیں جن پہ میں ٹرسٹ کرتا ہوں، ذرا آپ وزیر کس کو بناتے ہیں، آپ مشیر کس کو بناتے ہیں، آپ معاون کس کو بناتے ہیں، جس کی صلاحیت کا آپ کو معلوم ہوتا ہے، جس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو میں یہ محکمہ دے رہا ہوں، یہ ڈیلیور کرے گا، یہ پرفارم کرے گا، یہ اس کو فکس کر دے گا۔ اگر وزیر اعظم صاحب بتا دیں 85 لوگوں کے نام کہ یہ 85 لوگ ہیں، تیاری کر کے on a serious 4-5 دن تیاری کر کے یہ بتا دیں کہ کس کے پاس کون سا محکمہ اور کیا ذمہ داری ہیں۔ I'm sure he would not be able to name them or along with their portfolios. اور اگر کسی دن آپ باہر گئے جہاں پر آپ جا کر واپس آ کر یہ کہتے ہیں کہ آپ کو لگے گا کہ میں مانگنے آیا ہوں، میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے، انہوں نے پوچھ لیا کہ بھائی جان $3 ارب آپ کے ریزروز ہیں، یہ آپ کے ملک کی تو وہ اکانومی کہیں گے، وہ یہ کہیں گے، لوگ وہ کہیں گے کہ جی چونکہ ہمارے اتنے ہمنگس چیلنجز ہیں، اتنے ڈیپ ہماری مشکلات ہیں کہ ہمیں اتنے لوگوں کی ضرورت ہے۔ یہ جو مجلس ہے، اور سچی بات اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو مجھے تو بہت ہی دکھ ہوتا ہے جس شاہانہ انداز میں ہماری کیبنٹ، جس ہال میں میٹنگ ہوتی ہے۔ اگر آپ کبھی 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کی کیبنٹ میٹنگ کا منظر دیکھیے، جو کمرہ دیکھیے، ایون بھارت جیسے ملک میں بھی اگر آپ ان کا کمرہ دیکھیے اور جس طرح کیبنٹ کی میٹنگز ہوتی ہیں، بڑے ایک لحاظ سے ابھی غالباً سنگاپور گئے ہوئے تھے نریندر مودی، اور وہاں پر ان کو جو کھانا دیا گیا وہ ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ کی ایک چھوٹی سی ٹیبل پہ سامنے 2 یا 3 چیزیں پڑی تھی اور پانی کا گلاس اس کا پڑا۔ ایک اور بڑا پرابلم ہے جہاں پہ آپ نے بالکل بجا فرمایا، ایک چھوٹا سا ملک، ریزروز اتنے تھوڑے اور اتنی لمبی ہماری بڑی کیبنٹ۔ دیکھیں، اس کا ایک اور بڑا پرابلم ہوتا ہے، جو ہمارے میکنزمز ہیں نا گورنمنٹ کے، وہ فنکشن نہیں کر پاتے۔ میں آپ کو فورن آفس سارے وزراء کی پروٹوکول ڈیوٹی پہ لگ جائیں گے، آپ کے تمام افسران۔ اس کے علاوہ بھی دیکھیں نا، مطلب آپ نے کہہ دیا کہ وہ پیسے نہیں لیں گے، آپ یہ کہہ رہے ہیں نا تنخواہ نہیں لیں گے، وہ تو بونو تو سارا یہ ویسی ہے نا، یہ تو ویسی یعنی ہے۔ اس کے لیے آپ 3-4 افسر مقرر کر دیں گے، اس کے لیے ایک سیکریٹریٹ بنا دیں گے، گاڑیاں اخراجات تو ہوں گے ہی ہوں گے، نہیں اس کی تو آپ ڈیلیگیشنز باہر کے میں جو بات کر رہا ہوں نا کہ جن کاموں کے لیے بنائے جاتے ہیں ان کاموں میں بھی ہرش پیدا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں۔ دیکھیں، اس وقت ہمارے پاس ایک وزیر خارجہ ہیں، ایک وزیر مملکت ہیں برائے امور خارجہ، پھر ایک اور شخص ہیں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر جو فارن افیئرس کو دیکھتے ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہے نا، مجھے ہی معلوم ہے۔ طارق فاطمی صاحب سر، اچھا، یہ جو کانٹرڈکشنز ہوتی ہیں کہ ایک طرف فارن آفس کچھ اور بات چلا، اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، وہ 4-5-6 لوگ تو میرے خیال یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے بدقسمتی کے ساتھ۔ نواز شریف صاحب کی جب حکومت تھی تو اس وقت بھی یہ ہو رہا تھا۔ خان صاحب کی بھی کابینہ بڑی تھی، لمبی چوڑی تھی، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن اس وقت یہ حالات نہیں تھے۔ لیکن کوشچن یہ حالات کی بات نہیں ہوتی، حالات جیسے بھی ہوں آپ کو اپنی کابینہ ایک لحاظ سے ٹھیک رکھنی چاہیے، مناسب رکھنی چاہیے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن میں بھی جو اس وقت ہے کہ خاص نمبر ہے ایک کہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اتنے مشیر ہوں گے، اتنے وزراء ہوں گے، اس کو بھی کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ اب ہونی چاہیے۔ بس آپ منظر امیجن کریں کہ پاکستان کے وزیر اعظم کابینہ کے اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں، پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کمرے میں 85 کرسیاں ہیں کہ نہیں، چلیں وہ کتنے آ رہے ہیں، چلیں وہ ہو جاتی ہیں۔ اگر پاکستان کے پرائم منسٹر ان 85 لوگوں سے یہ پوچھنا شروع کریں کہ آپ کو جو رسپانسبلٹی دی تھی اس پر آپ نے کیا
परफॉर्म किया और आपने अपने महकमे में क्या प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई आप किए। फिर अजीब बात अगर कर रहे हैं। एक शख्स 10 मिनट गुफ्तगू करे तो ये 850 मिनट बनते हैं, जो लगभग 14 आप फिर घंटे, अजीब बात कर रहे हैं। 14 घंटे का वक्त दरकार है सिर्फ ये पूछने के लिए कि मुझे भाई आप आपने पे क्या हंसी आ रही है सर। चले आप मेरे पे हंस लें, हंसना किसी और पे नहीं, चाहिए। उन पे तो मैं रो रहा हूँ, उन पे तो मैं रो रहा हूँ, हंस आप पे रहा हूँ कि आप इतने मासूम बन रहे हैं। आपको ये किसने बता दिया कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं? नहीं, कुछ को महकमे नहीं दिए गए, बाकियों को तो हर क्या कोई ये बताता है सारा ना कि मैं फलां। नहीं कोई जो सिर्फ स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर विदाउट एनी पोर्टफोलियो, ये तारिक फातमी साहब को जब ओरिजिनली लगाया गया था वो फिर वापस हो वो गया वापस था। हो गया था। तो ये भी सोचने की बातें हैं कि हमारे सिस्टम में किस कदर एबिरेशंस एनॉमलीज पैदा हो चुकी हैं। इसलिए मैं बात करूँ, एक कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अगली असेंबली आती है, जब भी इलेक्शंस होते हैं, तो ये तरमीम भी बहुत ज़रूरी है कि कैबिनेट को एक सही अंदाजे के मुताबिक रखा जाए। ये 83-85 लोगों की कैबिनेट, खुदा का खौफ करें यार, पाकिस्तान में क्या ऐसी बात हो गई भाई है? साहब, जर्मनी जो है वो 16 अरकान है, जर्मनी में आपने सर्व किया है और हिंदुस्तान में 75 हैं। ये 2 जगह आप सफ़ीर रहे हैं। बरतानिया में आप डिप्टी हाई कमिश्नर रहे हैं, वहाँ पर 28 हैं। इन 3 ममालिक का ज़रा गवर्नमेंट की और मिनिस्टर्स की एफिशिएंसी के हवाले से ज़रा नहीं, थोड़ा ये सा कोई मुझे तो समझ नहीं आती कि एफिशिएंसी किस तरह हो सकती है, बल्कि एफिशिएंसी बढ़ेगी जब आप, जिस तरह आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्राइम मिनिस्टर जब पूछेंगे कि अपना बताइए कि परफॉर्मेंस क्या है, तो 85 लोग यही कहेंगे ना कि जी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कहेगा जी तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि ओवरलैप कर रही हैं ना चीज़ें ओवरलैप कर रही हैं। इसलिए आपके इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसी को आप फिक्स नहीं कर सकते कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने क्या डिलीवर किया। जब 28, 24, 26 बंदे होंगे तो आप प्रॉपरली उनको इवेल्युएट भी कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को, और देख भी सकते हैं कि आया उन्होंने डिलीवर किया कि नहीं किया। यहाँ तो अगर अब वज़ीर ख़ज़ाना है तो साथ वज़ीर मुमलिकत भी है, वज़ीर मुमलिकत के साथ फिर मुशीर ख़ज़ाना भी है, तो समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। और जो हमारे हालात हैं वो आप सबके सामने हैं। वाल बासी साहब, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म वो जिस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं उसके 84 MNAs हैं और वज़ीर-ए-आज़म की काबीना की अरकान की तादाद 85 है। और जैसे मैंने आगाज़ में कहा कि वो वक्त के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुड़कर देखेंगे डायरी उठाने के बाद और पूछेंगे कोई रह तो नहीं गया जिसको मैंने कोई ओहदा ना दिया हो। जनाब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका। अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। कल आपसे मुलाकात होगी इसी वक्त पर 8 से 9 के दरमियान। मुझे अब्दुल बासित साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।